چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے آپ کا دوست نیا گھر لیا ہے یا نئی آفس میں جا رہا ہے، سب سے بہترین تحفہ ہے قرآن مجید کا ترجمہ۔ غریب انسان بھی اسے پسند کرے گا اور امیر بھی اسے پسند کرے گا۔ اور سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید، اور یہ تحفہ اس کی زندگی کے آخری دن تک اسے ہدایت دیتا رہے گا۔ اکثر ہم مسلمان ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھاتے عربی میں، لیکن ہم یہ نہیں ضروری سمجھتے تھے کہ ہمارے بچوں کو عربی زبان آنا چاہیے۔ عربی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی سمجھ نہیں سکتے، اور ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے، اسے ضروری نہیں سمجھے کہ ہمیں عربی زبان سکھائے۔ لیکن آج ہمیں عہد لینا پڑے گا، ایک وعدہ لینا پڑے گا، کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائے، عربی زبان سکھائے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام سمجھ سکے اور اس پہ عمل کر سکے۔ اور یہ تحفہ آپ اپنے بچوں کو دیں گے، عربی زبان سکھانے کا اور اس کے ساتھ قرآن مجید دینے کا، یہ سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے تھے، اسے ضروری نہیں سمجھے تھے، لیکن آج ہمیں وعدہ لینا ہوگا کہ کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں چھوٹا سا دائی ہوں، میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں، تھوڑی بولی شوئی ادھر ادھر۔ میں جانتا ہوں کہ عربی زبان جاننا کتنا اہم ہے، اسی لیے میں نے میرے تینوں بچوں کو عربی زبان سکھائی، 3 سال کی عمر سے سکھائی۔ میری بیٹی 13 سال وہ بھی عربی زبان جانتی ہے، میری بیٹی جو 15 سال وہ بھی جانتے ہیں، اور میرا بیٹا جو 17 سال کا وہ بھی جانتا ہے، عربی زبان جانتا ہے، اور تینوں حفاظ ہیں ماشاءاللہ۔ اکثر ہمارے مدرسے میں حافظ بناتے ہیں، حفظ کرتے ہیں قرآن، لیکن قرآن سمجھ نہیں سکتے۔ حفظ کرنا اچھی بات ہے الحمدللہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں غلط بات ہے، بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر حفظ کے ساتھ انہیں عربی زبان سکھائے تو سونے پہ سہاگا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری دوسری نسل جو قرآن کو حفظ کریں گی، جو عربی زبان جانیں گی اور قرآن پہ عمل کریں گی، ہم سے کئی گنا اچھی ہوں گی۔ اسی لیے ایسی اسکول ہم نے قائم کی بمبئی میں، تاکہ ہمارے اسکول سے جو طلباء فارغ ہوں گے، ذاکر نائک معیار تو ہے ہی نہیں، لوگ کہتے ہیں ذاکر نائک بننے کا، ذاکر نائک ایک ناچیز ہے، وہ تو بولتے بولتے اللہ تعالیٰ نے مجھے سٹیج پہ لے گیا، میں تو ہکلاتا تھا، اور آپ کی محبت ہے جو آپ کو یہاں کھینچ لائی ہے۔ لیکن انشاءاللہ جو اگلی نسل، فیوچر جنریشن، نیکسٹ جنریشن جو بنیں گی، وہ انشاءاللہ عربی زبان پہ اگر مہارت رکھی اور پھر حفظ کرے اور پھر دعویٰ کرے تو انشاءاللہ وہ اور اونچائی پہ جائیں گی۔ آپ اپنے گھر میں ہر روز قرآن پڑھنا چاہیے، اور ساری فیملی ممبرز کے لوگ، سارے خاندان کے لوگ اکٹھا ہو کے پڑھ سکتے، چاہے اکیلے پڑھو اکٹھا پڑھو، لیکن ایک وقت طے کرو، ہو سکتا ہے فجر کے بعد، ہو سکتا ہے عشاء کے بعد، جو وقت میں آپ کو زیادہ فرصت ہے، ہر روز آپ قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ۔ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے کم از کم ایک رکوع پڑھو، ایک رکوع روز پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو انشاءاللہ 1.5 سال میں قرآن مجید مکمل ہو جائیں گے۔ یہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے ادارے میں، آپ جو تجارت کرتے ہیں، آپ کے جتنے ملازم ہیں، ان کے اوپر فرض کر دو قرآن مجید پڑھنے کے لیے۔ ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں ممبئی میں، وہاں تقریباً ماشاءاللہ 400 سے زیادہ ملازم ہیں۔ فرض ہے
کہ سب سے پہلی چیز جب وہ آئیں گے اپنا انگوٹھا ڈالیں گے ٹائم مشین پہ تو ٹائم رجسٹر ہو جاتا ہے کون سے وقت آئے. سب سے پہلی چیز کرے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے. کم از کم ایک رکوع فرض ہے, چاہے 15 منٹ لگے چاہے 20 منٹ لگے, ایک رکوع تو کم از کم پڑھے یا 2 رکوع پڑھے, جتنا بھی پڑھ سکتے. عربی میں پڑھے, اس کے ساتھ ترجمہ پڑھے. لوگ کہیں گے 400 لوگ ہر روز 15 سے 20 منٹ, یہ تو فضول خرچی ہے. آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ملازم اگر قرآن مجید پڑھیں گے معنی کے ساتھ, وہ پڑھیں گے کہ ایمانداری کتنی اچھی چیز ہے, رشوت دینا نہیں چاہیے, رشوت لینا نہیں چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, آپ کے تجارت میں برکت ہوں گی. اگر غیر مسلم بھی آپ کے وہاں کام کرے, اگر ترجمہ پڑھیں گے تو وہ ہدایت پائیں گے. اور جب بھی وقت آپ کو ملے تو کوشش کرے کہ قرآن مجید پڑھے. ایک ہوتا ہے کہ پہلے صف سے آخری تک پڑھے, اگر بیچ میں وقت مل گیا تو آپ انڈیکس کے ذریعے, انڈیکس ہوتا ہے مثال کے طور پہ قرآن مجید عبداللہ اسفر انڈیکس ہے, آپ انڈیکس کے جو موضوع پہ پڑھنا چاہتے ہیں, نساء عورت کی موضوع پہ پڑھیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا قرآن مجید میں پڑھیے. جو موضوع پہ آپ کو انٹرسٹ ہے انڈیکس کے ذریعے پڑھ سکتے. آپ قرآن مجید کو کہیں سے کھول کے پڑھ سکتے, لیکن جب بھی آپ کو وقت ہے آپ قرآن مجید پڑھیے, یہ آپ کو ہدایت دیں گا اور انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر میں سورہ نمبر 59 میں آیت نمبر 21 میں کہ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو یہ پہاڑ جھک جاتا اور پردے ہو جاتا ہے اللہ کے خوف میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 21 میں اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ جھک جاتا اور پردے ہو کے گر جاتا اللہ کے خوف سے. لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. پہاڑ نشانی ہے طاقت کی. ہم مسلمانوں کے اوپر اگر قرآن نازل ہوا سارے انسانوں پہ, ہم مسلمان اگر پڑھے اور اس سے ہدایت پائے تو انشاءاللہ یہ ہمیں فائدہ مند ثابت ہوگا اس دنیا میں اور آخرت میں بھی. اور آج ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں کہ مسلمان ہمیشہ نیچے دیکھے جاتے. ایک وقت تھا جو مسلمان عروج پہ تھے, آج ہم عروج پہ نہیں ہیں, آج ہم نیچے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے ہم مسلمان قرآن اور حدیث کے قریب تھے, اسی لیے ہم عروج پہ تھے. آج ہم مسلمان نیچے ہیں کیونکہ ہم قرآن مجید سے دور ہوتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اگر پھر سے ہم قرآن مجید کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے عروج پہ پہنچ جائیں گے. میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس حدیث سے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی, جو صحیح بخاری میں جلد نمبر 6 حدیث نمبر 5027 میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے اور اس کا علم دوسروں تک پہنچاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیراً. ڈاکٹر صاحب کی اپنے موضوع پر نہایت ہی پرمغز اور مکمل تقریر آپ کے سامنے ہوئی. آئندہ کل ڈاکٹر صاحب کا کھلا سوال و جواب ہوگا اور پرسوں ڈاکٹر صاحب کا پھر خطاب ہوگا. لیکن جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے خطاب کے بعد سب سے اہم سیشن, سب سے
اہم نشست جو ہوتی ہے وہ سوال و جواب کی ہوتی ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے روبرو ہوں اپنے سوالوں کے ساتھ۔ یہ سوال و جواب کا مرحلہ جتنا خوبصورت اور دلچسپ ہے، اس کے اتنے ہی اچھے اور مناسب کچھ اصول بھی ہیں، تاکہ اس کے ذریعہ ہم صحیح معنی میں ڈاکٹر صاحب کے جوابوں سے مستفید ہو سکیں۔ سوال و جواب کے سلسلے میں کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سوال کرنے والا سب سے پہلے اپنا نام اور اپنا پروفیشن یعنی پیشہ بتائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سوال مختصر ہو، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے